اور یہی جو علم کی محبت ہے آپ لوگوں کے دلوں میں، اسی تناظر میں، اسی نسبت سے ہماری اور آپ کی بھی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے۔ امتیاز آپا، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں علم کی اہمیت، موضوع جس طرح سے میں نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا۔ دین اسلام نے علم کو اور پھر حصول علم کو یہ خصوصی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اب فضیلت علم آپ ارشاد فرمائیے گا قرآن مجید کی روشنی میں۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں زینب، تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو انسانیت کی تاریخ، اس دنیا کے ظلمت قدوں کو اسلام نے علم کی روشنی سے منور کیا۔ بے شک۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا تو معلمین بنا کر بھیجا، علم کے ساتھ بھیجا۔ پہلی وحی اترتی ہے جس سے میں نے آغاز کیا تو علم کی اہمیت اس سے اجاگر ہو رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام مبارک کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر آپ دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، وہ پورا واقعہ مذکور ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، اور ان کی فضیلت کا سبب جو بتایا گیا ملائکہ کو، عالم ملکوت کو جب کہا گیا کہ سجدہ کرو تو اس وقت ان کی فضیلت کا سبب جو ٹھہرایا گیا وہ علم تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اس کے بعد پھر انہیں پیش کیا کہ اسماء کا علم الاسماء انہیں عطا کیا، اور اس کے بعد پھر مسجود الملائکہ ٹھہرے وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے، اس رحمان نے، اس رحیم نے تمہیں قرآن کا علم عطا فرمایا، قرآن سکھایا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیں علم کا اصل سرچشمہ وہ ذات بابرکات اللہ کی ذات ہے۔ گویا علم کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارا قلب منور ہو جائے، اس کی معرفت سے ہمیں اللہ کی پہچان عطا ہو جائے، اور علم وہ ہے جو ہماری سیرت اور ہمارے کردار کو بنا ڈالے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے کچھ لفظ سیکھنے ہیں، ہم نے کچھ انفارمیشن لینی ہے، نہیں، بلکہ علم اصل میں وہ ہے کہ جو انسان کو بنائے، اس کی سیرت کو، اس کے کردار کو، اسے معرفت الہیہ عطا کرے، اس کے باطن کو، اس کے قلب کو منور کرے۔ پھر آپ دیکھیں تو انسان جب جستجو کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو ہر چیز کی حقیقت تک جب پہنچنے کی کوشش کرے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی حقیقت اسی اللہ کی طرف اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اور ہم دیکھیں تو دنیا میں ہم تحقیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کی علم کے لیے کتنی اہمیت ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتے ہیں؟ غور و فکر، تفکر، تدبر، عقل، شعور، بصیرت، فراست۔ اللہ رب العزت نے یہ سارے الفاظ استعمال کیے، گویا تحقیق کی طرف انسان کو اس رخ پر ڈالا۔ تدبر کی بات آتی ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں غور و فکر کرتے ہو، کیوں نہیں تدبر سے کام لیتے؟ عقل کی بات آتی ہے افلا تعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ شعور کی بات آتی ہے وما یشعرون، کیوں نہیں شعور نہیں ہے جو اللہ سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں۔ پھر بصیرت کی بات آتی ہے کہ بصیرت انسان کو عطا کرتی ہے، حقیقت تک رسائی کا جذبہ بھی اور پہنچا بھی دیتی ہے، تو فرمایا فلا تبصرون۔ پھر آپ دیکھیں جو تفکر کی بات آتی ہے تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر حکمت علم کا وہ سرچشمہ ہے کہ جس سے انسان کو وہ دانائی عطا ہوتی ہے، وہ بصیرت عطا ہوتی ہے، تو فرمایا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، دانائی، علم و حکمت کو اکٹھا رکھا، اور پھر فرمایا جسے دانائی عطا ہو گئی، خیر کثیر عطا ہو گئی۔ پھر ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے متوسم، یہ کہتے ہیں فراست والوں کو، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس لفظ کو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ان فی ذالک لآیۃ للمتوسمین، فراست والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ جو قدرت کے مظاہر بکھرے پڑے ہیں یہ سب تمہیں اللہ کا پتہ دیتے ہیں، تم غور و فکر تو کرو، تم تفکر تو کرو، تم ان تک پہنچنے کی کوشش تو کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلم اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ یقینی طور پر جب ہم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ بھی ہوتا ہے